بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم، بہنوں بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ اسلامی اسکالرز کی اس ویڈیو میں ہم آج قاسم بابا کی سوانح یاد اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ قاسم بابا 15ویں صدی کے یکتاشی مذہبی شخصیت اور مشنری تھے۔ البانیہ میں ان کی عزت ایک مسلمان بزرگ کے طور پر کی جاتی ہے۔ قاسم بابا عثمانی سلطان محمد ثانی کے دور میں زندہ تھے اور بلقان آئے تھے، جہاں وہ کستوریا کے علاقے میں مقیم تھے۔ بکتاشی پر مبنی تاریخ کی کتاب 20ویں صدی کے اوائل میں لکھی گئی ہے، جس میں قاسم بابا کی بلقان کی آمد کا سال سن 1378 بتایا گیا۔ اپنی زندگی میں وہ ایک معجزاتی کارکن ہونے کی وجہ سے مشہور ہوئے تھے۔ قاسم بابا نے غیر روایتی طریقوں سے بہت سارے عیسائیوں کو مسلمان بنایا، جیسا کہ پہاڑی سے ایک پہاڑی چٹان کو کستوریا میں نیچے عبادت گزاروں کے ساتھ گرجا کی طرف پھینکنا۔ قاسم بابا سے جڑی کہانیاں کا دورہ تھا سنوبر کے درختوں کے پاس، کیونکہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک جگہ پر درویشوں کو کھانا دیا اور بعد میں کستوریا واپس لوٹ گئے اور ایک الباسن شہر میں اپنا ہاتھ چھوڑنے کے ایک ٹربی دفنانے کا لمحہ اور ایک بختاشی ٹیکے جو قاسم بابا کے لیے وقف ہے، دونوں کستوریا میں واقع تھے۔ ایک عثمانی رجسٹر میں ٹیکے 16ویں صدی کے اخیر کا وجود درج تھا۔ عثمانی سیاح نے سن 1661 میں کستوریا کا دورہ کیا اور ٹربی اور ٹیک دونوں کو دیکھا، جو کہ کچھ جھاڑیوں کے درمیان کستوریا جھیل کے سال کے قریب واقع تھا۔ بعد ازاں 20ویں صدی کے اوائل میں اسکالر فریڈرک ولیم باسلک نے کستوریا کا دورہ کیا اور ٹیک کو چھوٹا غیر معمولی قرار دیا، جس پر 1915 میں ایک مٹھاس کا عملہ تھا جو 1921 تک چلا گیا تھا۔ قاسم بابا کی پگڑی کستوریا کے اوپر ایک پہاڑی پر واقع تھی، جسے بعد میں تباہ کر دیا گیا۔ کستوریا میں بکتاشی ٹیک کو بھی تباہ کر دیا گیا تھا۔ البانیہ میں بنائے گئے قدیم ترین بکتاشی ٹکٹے میں سے ایک میں بابا قاسم کے ٹیکے ڈیول نے انہیں اس کا بانی قرار دیا۔ بابا قاسم کے ٹیکے ڈیول نے انہیں اس کا بانی قرار دیا ہے اور اس کے حقیقی قبر گاؤں میں واقع ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عثمانیوں نے اس کو تباہ کیا اور دوبارہ اسے 1826 میں تعمیر کیا گیا۔ توسیع کا کام سن 1906 سے 1907 تک ہوا۔ البانوی کمیونسٹ مخالف مذہب مہم کے دوران دیہاتیوں کے ذریعہ تباہ 1667 اور کمیونزم کے بعد ڈیوول کے بعد دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 1990 کے قریبی قاسم بابا کا مقبرہ ایک زیارت گاہ تھا، جہاں پیر اور جمعہ کو دورے خاص مہمیت کے حامل تھے۔ بکتاشی آرڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اناتولیا میں حاجی بکتاش ویلی ترک باقی بکتاش ویلی نے جو 13ویں صدی میں رہتے تھے کی بنیاد رکھی۔ سلطنت عثمانی کی توسیع کے ساتھ یہ وسطی اناتولیا سے خاص طور پر بلقان، یونان، کریٹ اور دیگر جگہوں پر پھیل گئی، جہاں بختاشی نے اسلام کے مبلغین کے طور پر اور جنسریوں کے پادری کے طور پر خدمات انجام دی۔ البانیہ میں بختاشی کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں، حالانکہ یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ وہ 16ویں صدی کے آخر میں 17ویں صدی کے وسط تک قائم ہو چکے تھے۔ بختاشی خود البانیہ میں اپنے داخلہ پتہ مشہور عثمانی شخصیت ساری سالٹک، جس نے 1670 کے موسم الویلیا سلیبی لیتے ہیں، ترک سیاہ کے قریب کینیا میں وولرا گرم میں جنوبی البانیہ کا دورہ کیا۔ بکتاشی ٹکٹیکے کو نو کیا، جس جگہ کو اس طرح بیان کیا گیا تھا۔ یہاں حاجی بکتاش والی کا ایک ٹیک بھی تھا، جسے سنسان پاشا نے بھی عطا کیا تھا۔ یہ ٹیکے پوری ترکی، عرب اور فارس پر مشہور ہیں۔
یہاں سفیان علوم کی بہت سے عقیدت مند اور غربت کے درویشانہ زندگی ملتی ہے، ان میں خوبصورت نوجوان لڑکے بھی شامل ہیں۔ زائرین کو ٹیک کے باورچی خانے اور پینٹری میں بھرپور کھانا کھلایا جاتا ہے، کیونکہ آس پاس کے تمام پہاڑ انگور کے باغات اور اس کے بہت بڑے بڑے باغات ہیں۔ ٹیک کے قریب اوقاف کے محسن غازی سنان پاشا اپنے تمام اہل خانہ اور معاوضوں کے ساتھ ایک بلند گنبد والے مقبرے میں دفن ہے، خدا ان کی روح پر رحم کرے۔ مختصراً یہ امیر اور مشہور تقیہ ہے جسے بیان کرنے کی طاقت سے باہر ہے۔ ابولیہ کی طرف سے حوالہ دیا گیا کہ مقبرہ اب غائب ہونے کے بعد 19ویں صدی کے وسط میں آسٹریا کے توسن جارج وومن ہان نے کے دورے کے دوران اس نے دورہ کیا تھا 1811 سے 1869 کے درمیان تعظیم کے موضوع پر ہان نے رپورٹ کیا۔ قلعے کے مالکان اس خطے کے پہلے ترک فاتح کونیا کے مشہور سنسان پاشا کی اولاد ہیں، جن کی قبر قلعے کی بنیاد پر چھوٹے ٹیکے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ لوگ دور دراز سے یہاں زیارت پر آتے ہیں، جیسا کہ ترک سنسان کو سنت سمجھاتے ہیں۔ کونیا کے بختاشی ٹیکے کو حلواتی آرڈر سے بنوازا گیا، جب پورٹے نے 1826 میں تمام بختاشی ٹیکوں کو بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ دیگر ابتدائی بختاشی خانقاہوں میں ٹیٹو مسٹولنیا میں ٹیکے بھی شامل تھی، جو 16ویں صدی کے آخر میں قائم کی گئی تھی۔ لیجنڈ کے مطابق سر سیم علی دیدے سلطان کے ماتحت ایک وزیر سلیمان نے بختاشی حکم کے دوسرے پیر بالم سلطان کو خواب میں دیکھا اور باقی کے بختاش کے گاؤں میں درویش بننے کے لیے اپنے وزیر کے عہدے کو ترک کر دیا تھا۔ بختاشی طریق نے جنم لیا 1569 میں اپنی موت سے پہلے۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے تمام ملکیت فروخت کر دی جائے اور یہ حکم ٹیٹو میں ایک خانقاہ کے لیے زمین خریدنے کے لیے دی جائے۔ اس خانقاہ کی تعمیر اس کے مطابق ایک حراباتی بابا نے کی تھی، جن کے نام پر ٹیکے کا نام رکھا گیا تھا۔ اس ٹیکے کو 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے اوائل میں پھیلایا گیا تھا۔ عمارتوں کا کمپلیکس اور ایک خوبصورت باغ جو آج بھی ہوٹل کمپلیکس کے طور پر موجود ہے، 18ویں صدی کے اوائل اس کو ٹیٹو میں ٹیکے کے کوسو اور مقدونیہ میں بہت سے دوسرے ٹیکوں کے لیے مادر ہاؤس کے طور پر کام کیا۔ 1780 میں قاسم بابا کے ماتحت جیرو کاسٹرا میں بختاشی ٹیکے کی تعمیر کی پیروی کی۔ اس ٹیکے نے البانیہ میں بختاشی کی تحریک کی بنیاد رکھی اور خاص طور پر تھی۔ 19ویں صدی کے آخر میں اہمیت البانی یعنی خاص طور پر بختشم کے بعض خصوصیات کو قبول کرتے تھے، یعنی اس کے روایتی رواداری اور مختلف مذاہب کے 30 احترام اور طریقوں اور عقائد سے متعلق کھلے ذہن کا رویہ۔ دراصل کچھ لوگ بختاشزم کی لبرل چھتری کے نیچے عیسائی اور قبل از مسیح طریقوں کو جاری دیکھتے ہیں۔ مزید برآں بختاشی مقامی خدشات اور زبان کو قبول کرتے تھے۔ سنی اسلام کے برعکس، جو عثمانی دارالحکومت اور عربی زبان میں منسلک تھا، جنوبی البانیہ اور ایپریس کا بیشتر حصہ ابتدا میں بختاشزم میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تاہم علی پاشا کے اثر و رسوخ کی وجہ سے جنینہ کے خوفناک شیر، جو خود اس حکم کا پیروکار تھا، آرڈر کو دھچکا لگا۔ البانیہ میں 1826 میں جب سلطان محمود دوم نے جنسری کارپوریشن کو دبایا اور سلطنت عثمانیہ میں تمام بختاشی ٹیکوں کو بند کرنے کا حکم دیا، بختاشی بہرحال نمایاں تھے۔ 19ویں صدی کے آخر میں البانوی قوم پرست تاریخ کے برسوں کے دوران ایک بار پھر یہ وہی کڑی بلا شبہ جس نے ان کی حیرت انگیز مقبولیت کو جنم دیا۔ بختاشزم میں تبدیلی کی سطح ایسی تھی کہ یہ اپنی ایک مذہبی برادری میں پروان چڑھا اور البانیہ کا چوتھا مذہب بن گیا۔ ایک اندازے کے مطابق 20ویں صدی کے آغاز میں البانیہ کی 15% آبادی بختاشی تھی، جو ملک کے تمام مسلمانوں کے 1/4 کے برابر تھی۔ ان کی خانقاہوں نے قوم پرست تحریک کے مراکز کے برابر طور پر کام کیا
خاص طور پر البانوی زبان کی کتابوں اور تعلیم کی زیر زمین تبلیغ کے لیے۔ اس کے باوجود یہ حکم البانیہ کی قومی مذہب بننے میں کامیاب نہیں ہوا، جیسا کہ بہت سے بختاشی دانشوروں کو امید تھی۔ اس کی ایک وجہ ملک کے جنوب میں ان کے غیر متناسب ارتکاز تھی۔ تمام بختشی ٹیکوں میں سے 70% ہرات کے جنوب میں اور صرف 3% شمال میں پائے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ بختاشزم کو بہت سے مسلمانوں کی بغاوت کے ساتھ ایک بڑا دھچکا لگا، جو ملک کی سلطنت عثمانی میں واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے، اور خاص طور پر بلقان جنگ اور پہلی جنگ عظیم کے دوران یونانی انتہا پسندوں کے ہاتھوں البانیوں ٹیکوں کو جلائے اور لوٹ مار کے ساتھ اس وقت تقریباً 80% ٹیکوں کو نقصان پہنچا۔ جنوری 1922 میں سکرا پار میں برشستہ بختاشی نے خود کو ترک بختاشی کا خود مختار قرار دیا، اور 1925 کے موسم خزاں میں ترکی میں تمام درویشوں کے احکامات پر پابندی کے بعد یہ ترک بختاشی کے عالمی ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا گیا۔ البانیہ میں انہوں نے ایک تسلیم شدہ اور خود مختار مذہبی کمیونٹی قائم کی، جو وہاں 1967 تک موجود تھی۔ اسے 6 اضلاع میں تقسیم کیا گیا: کروجا، جس کا مرکز فوشی کروجا کے ٹلکے میں ہے، الباسن، اس کا صدر دفتر کراستا کے ٹلکے میں ہے، کورسا، جس کا صدر دفتر میلان میں ہے، جیبرو کاسٹرا، اس کا ہیڈ کوارٹر قاسم بابا کے ٹلکے میں ہے۔ پرشستہ برات کی نمائندگی کرتی ہے اور پرمیٹ کا حصہ والوارا فرانشر کے علاقے میں اس کے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ 1928 میں البانی پبلسٹی سنسیکا نے 65 باباؤں کی موجودگی کو ریکارڈ کیا، یعنی نظریاتی طور پر البانیہ میں کم سے کم 65 ٹیکے موجود تھے۔ کوسوں میں 1 درجن کے قریب بختاشی ٹیکے بھی تھے۔ 1940 کی دہائی کے وسط تک البانیہ میں ایک اندازے کے مطابق 280 بابا اور درویش تھے، اور 1960 کی دہائی میں ہم جانتے ہیں کہ ملک میں اب بھی 50 بختیشی درویش تھے، اور تقریباً اسی درویش 15 صرف فوشی کروجا میں۔ تاہم 1993 تک آمریت کے خاتمے کے بعد صرف 5 بابا اور 1 درویش زندہ رہ گئے تھے، اور صرف 6 درویش کسی قابل شناخت حالت میں کھڑے رہ گئے تھے۔ اس کے ساتھ دوستو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت مولانا خالد بغدادی کی سیرت اور ان کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔